حامد رضا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو مطالبات ہیں جو اب تک زبانی طور پر سامنے آئے ہیں، جس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر، اور دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اس میں سے کون سا جو مطالبہ ہے تحریک انصاف کی نظر میں وہ اولین مطالبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیے، یہ دونوں مطالبات ہمارے یکساں نوعیت کی اہمیت کے حامل ہیں۔ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن اور 26 نومبر کا جو میسیکر ہے، اس کے اوپر چونکہ خان صاحب اپنے کارکنان کے حوالہ سے بہت ٹچی ہیں اور بہت حساس ہیں، اور جب 26 نومبر کو جو کچھ ہو رہا تھا اس کی اطلاعات جب خان صاحب کو دی گئیں تو وہ بہت ڈسٹرب تھے، اور اس بات کا تذکرہ انہوں نے ہم سے پچھلی ملاقات میں بھی کیا کہ وہ بہت تکلیف میں تھے اور بہت یعنی کرب کے اندر تھے۔ دوسری سائڈ کے اوپر کارکنان کی رہائی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہے تھرو پراپر جوڈیشل سسٹم۔ جی، میں اس بات کو دوبارہ کلیریفائی کر رہا ہوں کہ ایک امپریشن گزشتہ رات لیٹ نائٹ دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم شاید کسی ایگزیکٹو آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے خان صاحب کو ریلیز کیا جائے یا کارکنان کو۔ میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ میڈیا کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حکومتی سائٹ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ہم عمران خان صاحب کی اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی تھرو پراپر چینل چاہتے ہیں، دیٹ پراپر چینل از کہ عدالتوں سے ہم ریلیف لے کے باہر آئیں گے۔ ہم حکومت سے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کر رہے کہ ہمارے مقدمات ختم کر دیں یا کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اگر حامد رضا صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے کسی ایگزیکٹو آرڈر کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن ان مذاکرات میں جو یکساں اہمیت کیا حامل یا یکساں اہمیت رکھتے ہیں یہ دونوں مطالبات، جوڈیشل کمیشن بھی اور رہائی بھی، تو پھر آپ رہائی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ when it has to be done through the courts، تو پھر yes no that's what you have to understand کہ عمران خان صاحب کی تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو گئی، ان کی تقریباً 1 ماہ پہلے روبکار جاری ہونے کے بعد شام کو رہائی تھی، اور پھر ایک کونے خدرے سے ایک FIR تلاش کی گئی اور اس میں خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ انوالو کر کے ان کا پہلے ریمانڈ لیا گیا اور اس کے بعد انہیں جوڈیشل کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے اکثر کارکنان جن کی تعداد 80% سے ابو ہے، ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ جب ایک ملزم کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت دینا یا ضمانت حاصل کرنا وہ استحقاق ہے جو آئین اور قانون اسے مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پروسیکیوشن کا رویہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ پیور پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو نظر آتی ہے کہ ضمانت کی اس درخواست کو عدالتوں کے اندر اپوز کیا جاتا ہے، اور پھر چونکہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں FIRs ہیں، کسی نامعلوم FIR کے اندر نامعلوم افراد کے اندر ڈال کے اس شخص کو دوبارہ جیل میں رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عدالتوں سے ہی ہم ریلیف لیں گے، ضمانتیں ہماری عدالتوں سے ہی ہوں گی، بری و ذمہ ہم عدالتوں سے ہی ہوں گے اور سرخرو بھی ہوں گے، لیکن پروسیکیوشن کو، حکومت کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ جو واضح پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے وہ بوگس، جعلی اور 2 نمبر کیسز کے اندر انوالو نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے جی اس کے اوپر۔ اچھا، تو حامد رضا صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں مطالبات، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی 26 نومبر اور 9 مئی کی بھی، اور رہائی بھی، یہ دونوں یکساں اہمیت ہے، یکساں نوعیت ہے، اب میں ہائپوتھیٹکلی بات کر سکتی ہوں، ظاہر ہے ویسے تو سب چاہتے ہیں کہ اس مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں اور سب کے لیے بہتر ہوں، لیکن اگر یہ چوائس دی جائے کہ جی آپ کا ایک مطالبہ ہم کلی طور پر وداؤٹ اینی گیو اینڈ ٹیک ماننے کو تیار ہے، تو پھر کیا تحریک انصاف کا مطالبہ ہوگا ان دونوں میں سے؟ نمبر 1 دونوں مطالبات جی، ہم کسی there is no number 1 number 2 جی، وہ دونوں یکساں میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی برابر سگنیفیکینس ہے۔ اگر کسی ایک کے اوپر بھی ہم سے یہ بات کہی جائے گی کہ ہم اسے نہیں مان سکتے تو ہم سوری جی، پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہمیں اپنے دونوں مطالبات برابری کی بنیاد کے اوپر ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اور خان صاحب نے بات بھی یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کی ہے کہ یہ دونوں مطالبات ہمارے مانے جانے چاہیے۔ اگر دونوں مانے جائیں گے تو بات آگے بڑھے گی، اگر نہیں مانے جاتے تو پھر اللہ مالک جی۔ تو جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل کی بات کی جا رہی ہے، تو تحریک انصاف اس بات پر اگریڈ ہے اور عمران خان اگریڈ ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر تشکیل دیا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن، پھر اس میں جو بھی جج صاحبان ہوں گے آپ کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔
دیکھیں ہمارا نقطہ نظر اس کے اندر یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. یہ ہمارا اس وقت کا اسٹیٹڈ موقف ہے. اب جب حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی, دیکھیں وہ کن ججز کے, پہلے تو وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر آئیں اور اس کے بعد وہ کون سے نام لے کے آتے ہیں. پھر وہ نام ایسے نہ ہوں جن کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ خود ہی فیصلے لے کے اپنے حق میں ووٹ کر کے تو خود ہی کسی بینچ کے سربراہ بن جائے. ہم نے غیر جانبدار اور آزاد جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے جو کسی کے بھی انفلوئنس میں نہ ہو. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ججز ان سپریم کورٹ, میرا خیال ہے پوری قوم کے سامنے ہمیں پتہ ہے کہ کن ججز کا کردار غیر جانبدارانہ ہے اور کون سے ججز ہیں جن کا واضح جھکاؤ حکومت کی طرف ہے. تو اگین دیٹ ڈیپینڈس کہ فارمیشن ججز کی کیا ہوتی ہے, بٹ ظاہر ہے جب یہ بیٹھیں گے اس کے اوپر بات چیت ہوگی ہی تو اس کے اوپر میں کو کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. جی لیکن حامد رضا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے پھر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تحریری طور پر اپنے مطالبات لے کر آئیں, یعنی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ, کوئی ضابطہ اخلاق ہوگا تاکہ پھر اس پر حکومت آگے بڑھے, تو اس کا مطلب کہ پھر آپ کو یہ تمام تر باتیں یا جو بھی آپ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو اسی وقت اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھنی ہوگی. جی بالکل. جی اوکے, اب یہ بتائیے گا کہ جو ملاقات آپ لوگوں ہیں تیسری نشست کے لیے عمران خان سے مشاورت آپ چاہتے ہیں, وہ اب تک ممکن نہیں ہو پائی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے جی کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیچرڈے اور سنڈے تھا اور فیڈرل کیپٹل کے اندر بھی یہ آف ڈیز ہوتے ہیں. پھر حکومت کی طرف سے بھی اس دن اشارتاً کنایتاً یہ بات کی گئی تھی کہ منڈے یا ٹیوزڈے. تو جو کل ایک ریومر آئی کہ شاید ملاقات کی, ہم نے اجازت مانگی اور ملاقات نہیں ملی, اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. جی کل تو میں خود اسلام آباد میں نہیں تھا, اپنی ضمانتوں کے سلسلے میں ساؤتھ پنجاب آیا ہوا تھا. جی ہم رشنگ بیک ٹورڈز اسلام آباد. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل تک ہماری, کل یا لیٹ سے لیٹ پرسوں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو جائے گی جی خان صاحب کے ساتھ. اوکے, تو اس ملاقات کے حوالے سے بھی کیا آپ نے, حکومت کیونکہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے بھی ملاقات فیسیلیٹیٹ کی تھی اور اب پھر سے کر دیں گے, کوئی خاص آپ لوگوں نے کہا ہے کہ کس طرح کی ملاقات ہونی چاہیے, کتنی طویل ہونی چاہیے, کہاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا, شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ریکارڈ بھی کی جا رہی تھی, وہ اتنی مفصل ملاقات نہیں ہو سکی اور بڑی اس کی ڈیوریشن بھی کافی کم تھی. جی کافی کم تھی. جی وہ ملاقات تقریباً 35-40 منٹ کی ملاقات تھی, اس کے اندر مختلف چیزیں تھیں. ہم ان ڈیٹیل ایک ایک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جی, اور یہ بات ہم نے حکومتی کمیٹی کے آگے واضح کی ہے کہ ہمیں سفیشینٹ ٹائم چاہیے, جو کہ سفیشینٹ ٹائم کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم کم از کم ہونا چاہیے, جس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ اپنی تمام گفتگو خان صاحب کے ساتھ کر سکیں. ہم نے ظاہر ہے وہاں پر جب گفتگو مکمل ہوگی تو ہم اٹھ کے آ جائیں گے جی, ہم نے وہاں پر بیٹھ کے کوئی وقت تو ضائع نہیں کرنا, لیکن وہ جتنا بھی ٹائم ہو وہ سفیشینٹ ہو اور وہ ایک اچھے ماحول میں ہو. اور بالکل شیخ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ گزشتہ جو ملاقات تھی وہ چونکہ ریکارڈڈ ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے, تو ہماری جو ہم نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آزاد طریقے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ریکارڈڈ ماحول میں نہ ہو. اچھا, تو حامد رضا صاحب یہ جو جب آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی, تو کیا باقاعدہ طور پر کوئی نمبر ہے جو آپ نے حکومتی کمیٹی کو پیش کیا ہو کہ جی ان سب کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی قیدی ہیں؟ جی بالکل, انشاءاللہ وہ سارے نمبرز ہم پیش کریں گے. جی ہم اپنے مسنگ لوگوں کی تعداد بھی دیں گے, ہمارے جو بلٹ انجرڈ وونڈڈ ہیں ود دیئر میڈیکل سرٹیفکیٹس وہ بھی سب کے سب چیزیں پرووائڈ کریں گے. یہی وہ نیٹی گریٹیز ہیں نا جی بیسیکلی جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اوپر جو کمیٹی ابھی تک اپنی رائے قائم کر پائی ہے, جو کمیٹی کا پوائنٹ آف ویو اور اوپینین ہے وہ ہم خان صاحب کے آگے رکھنا چاہتے ہیں اور ان ڈیٹیل رکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا. جی اچھا حامد رضا صاحب, اب یہ فرمائیے گا جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس ہے, اس کا فیصلہ جو کل آنا تھا, اب اطلاعات یہی ہیں کہ اسے ایک مرتبہ پھر مؤخر کیا گیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بہت کلیئر ہوں جی, اس کیس میں میرے نزدیک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس سب سے سٹرونگ کیس جو تھا وہ سائفر کا کیس تھا جی, اور بڑے اس کے اوپر ایک بیانیے بنائے گئے اور کیا کیا نہیں کہا گیا. اور آپ جانتی ہیں کہ جس وقت
سزا سنوانے کے بعد وہ کیس ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پہ پروسیکیوشن کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے کچھ چیز تک ہی نہیں تھی، حالانکہ اس کا بھی انڈیو پروسیس بہت طویل کیا گیا، بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خان صاحب باعزت اس کیس سے بری ہوئے۔ اس معاملے میں بھی ہم بالکل کلیئر ہیں کہ خان صاحب ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، ان کی فیملی ہو، کوئی بھی اس کے اندر پرسنل بینیفیشری نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرسٹ کی بات تھی جو تصوف کے اوپر، روحانیت کے اوپر تھا، اور اس سے کسی قسم کے کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر یا فائنینشیل بینیفٹس خان صاحب نے یا ان کی فیملی نے حاصل نہیں کیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ شاید اس لیے لکھا نہیں جا رہا کہ ظاہر ہے کچھ سالڈ ریزنز تو آپ کو چاہیے ہوں گی جن کی بنیاد کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر جا کے اسے سٹینڈ کر سکے، تو وہ موجود نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ مجھے تو یہی ایک سمپل وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کیا اس کو اس طرح سے نہیں لیتے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی صورت مذاکرات پر اثر انداز نہ ہو، تو لہٰذا اسے ایک مرتبہ پھر مؤخر کیا گیا ہے؟ نہیں، میں ایسی سینس میں نہیں لیتا جی۔ دیکھیں، فیصلہ آپ نے جو بھی دینا ہے، فیصلہ اگر اور ہمیں پتہ ہے یہ بات حسین خان صاحب نے بھی کہی، ہمیں بھی پتہ ہے جس طریقے سے رات کو 9 بجے عدالتیں کاروائی کی گئی جیل کے اندر، اور جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا، آرگومنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہونے دیے گئے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ہمیں فیصلے کا پتہ ہے، اگر آپ فیصلہ خلاف دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ مذاکرات کے اوپر آئے گا، ہمارے رویے کے اندر دوبارہ تلخی آئے گی، اور ہیٹڈ آرگومنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں مذاکرات کے اوپر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کرتی تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے برخلاف ہوگی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی کو آؤٹ کم کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ 5-7 دن، جو میرے پاس ابھی اطلاع ہے شاید 8 سے 10 دن ڈیلے کر رہے ہیں نیگوسیشنز کے لیے، تو ہمارے پاس 31 جنوری تک کا ٹائم ہے میکسیمم جو خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے، تو وہ اگر آپ 8-10 دن بعد بھی سناتے ہیں تو پھر بھی تو 15 دن جنوری کے باقی ہی ہوں گے نا جی۔ صحیح، تو 31 جنوری کیونکہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کی طرف سے ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور دونوں مطالبات آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں مانے گئے تو پھر یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان دونوں کو ماننا ہی ماننا ہوگا۔ تو جی بالکل جی، ہم کلیئر آن اٹ جی۔ عمران خان بھی کلیئر ہیں اور آپ بھی کلیئر، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چلے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں حکومت اس پر ضرور فیصلہ لے سکتی ہے، لیکن جب رہائی کے معاملات آتے ہیں تو اس پر آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس یہ پاور ہیں، یہ اختیارات ہیں کہ وہ ان مطالبات پر لبیک کہیں؟ جی بالکل، حکومت ہی کے پاس پاور ہے، کیونکہ پروسیکیوشن ظاہر ہے حکومت کے انڈر ہوتی ہے، اور پروسیکیوشن ہم یہ نہیں کہہ رہے، دیکھیں ہم نے اپنے مطالبے میں کہیں پر یہ بات نہیں رکھی کہ یہ جو کمنگ ڈیسیژن آ رہا ہے حکومت یہ ڈیسیژن آنے دے یا یہ کیس ختم کر دے، یا کوئی، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی نیا بوگس کیس نہیں ہوگا، کوئی نئی بوگس FIR نہیں ہوگی جو پہلے۔ اب دیکھیں نا، کچھ FIRs ایسی ہیں جو خان صاحب کے جیل میں ہونے کے بعد کاٹی گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم منظر عام کے اوپر لے آئیں گے۔ خان صاحب ڈیالہ جیل میں ہیں اور FIR کاٹ دی گئی ہے کہ خان صاحب کسی جگہ پر موجود تھے اور وہاں پر جناب کوئی رابری ہو گئی تو اس کے اندر خان صاحب انوالو ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی تو فزیکل موجود ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس جیل کے اندر موجود ہے اور آپ اس کے اوپر کسی دوسری جگہ پر فزیکل پریزنس کی FIR دے رہے ہیں، تو اس قسم کی جو بوگس FIRs ہیں یہ ختم کرنی ہوں گی، اور پروسیکیوشن کو جو جہاں پر ضمانت میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے، وہاں پر پروسیکیوشن کو فار نو ریزن اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں کھیلنی ہوں گی۔ وہ میری ضمانت کو کیوں اپوز کرتے ہیں؟ یا تو میرا ٹرائل مکمل نہ ہو، میرا ٹرائل بھی مکمل ہو گیا، ضمانت میرا حق ہے جو قانون مجھے دیتا ہے، تو مجھے میرا وہ حق لینے دیں، بجائے یہ کہ اب پھر آپ تلاش کریں کہ کسی جگہ پہ کوئی نامعلوم FIR جس میں نامعلوم نام ہو، میں اس FIR میں نامزد بھی نہ ہوں، میرا نام نکالیں اٹھا کے اس FIR میں ڈال دیں، وہاں پہ گرفتاری ڈال دیں۔ یہ رویہ روکنا ہوگا، اور یہ یقیناً حکومت نے ہی روکنا ہے، اور یہ حکومت ہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے جی۔ حامد رضا صاحب، آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب یہ دوسری نشست بھی ہوئی اس کے بعد جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے بڑے اچھے جیسچر پیش کیے گئے، علی امین گنڈاپور نے بھی بڑی اچھی بات کہی، تو یہ جو لچک کا رویہ آپ سب دکھا رہے ہیں، کیا یہی لچک کا رویہ عمران خان صاحب بھی دکھا رہے ہیں اور وہی آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے اب یہ سمجھ لیا ہے، بالخصوص عمران خان صاحب نے، کہ ہیڈ آن کولیجن سے معاملات خراب ہی ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکل سپیس کے لیے ضروری ہے کہ اب ڈائیلاگ ہو؟
نہیں جی، ایک بات تو میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں کہ لچک کا رویہ بالکل نہیں تھا. لچک اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے رویے کے آپ کے موقف کے اندر یا آپ جن پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں کوئی نرمی ہو. اس کے اندر ہمارے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے. بڑی تخت تند و تیز اور انتہائی تلخ باتیں کی گئی ہیں. پہلی میٹنگ میں میری طرف سے راجہ ناصر عباس صاحب اور اسد کیسر صاحب کی طرف سے، اور گزشتہ میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، اور خصوصاً عمر ایوب صاحب کی طرف سے. اور علی امین صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ بہت تلخ ریالٹیز انہوں نے بیان کی ہیں. انہوں نے اپنے اوپر ہونے والا ٹارچر بیان کیا ہے، کس طریقے سے ان کے ناخن اتارے گئے، کس طریقے سے انہیں فزیکل ٹارچر کیا گیا، وہ باتیں وہاں پر رکھی ہیں. اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن رکنی چاہیے. تو ہماری طرف سے ایک مثبت ایٹیٹیوڈ صرف یہ ہے کہ ہم اس کا سلوشن چاہتے ہیں اور باوقار طریقے سے چاہتے ہیں. باقی رویے میں یا پر ہمارے پوائنٹس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں جی. اس کے اوپر ہم بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہیں، اور جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے میرا موقف بھی بالکل کلیئر ہے. مجھے خان صاحب نے جو بات کہنی ہے میں نے اس کے اکارڈنگلی اور ایز اٹ از چلنا ہے، اور میں ایز اٹ از ہی چیزیں جا کے خان صاحب کو بتاتا ہوں. میں نے کبھی الفاظ کے لبادے میں اوڑھ کر باتیں خان صاحب سے نہیں کی. میں نے اس دن بھی کچھ ڈائریکشنز لینی تھی، کچھ چیزیں خان صاحب سے ڈسکس کرنی تھی، تو میں نے بالکل گرے ایریا میں نہیں رہنے دی. میں نے بلیک اینڈ وائٹ ڈسکس کی. خان صاحب نے جس طرح مجھے کہا میں نے ویسے آ کے میڈیا کو بیان کر دی. تو اس لیے لچک کی امید آپ نہ رکھیں. ہاں، رویہ مثبت ہونے کی امید آپ رکھ سکتے ہیں، وہ ہے ابھی. تو حامد رضا صاحب، جب آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کینڈیڈلی سب بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ جو تحریک انصاف ہیں، عمر ایوب صاحب نے شکایتیں کی، گنڈاپور صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، تو کیا ماضی کا ذکر کیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران نے کہ کیا ہوا تھا خواجہ آصف کے ساتھ، رانا ثنا کے ساتھ، اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کے ساتھ جن کو اس وقت اسیر کیا گیا تھا یا جن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی؟ جی، رانا ثناء اللہ صاحب کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا وہاں پر کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہماری حکومت نے نہیں کی تھی. اس وقت کے جو ڈی جی اینٹی نارکوٹکس تھے وہ موصوف تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پراپر ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے اندر ڈرگز ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب نون لیگ بھی اگر اس معاملے کو اٹھانا چاہتی ہے تو ہم نے تو اب بلیک اینڈ وائٹ نام وہ ڈسکلوز کر دیا نا. ہم نے تو وہ ڈیزگنیشن بتا دیا جس کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی، تو وہ پھر اس کی انکوائری کریں. اب حکومت نون لیگ کی ہے، حکومت وہ شخصیت اس وقت جہاں پر بھی موجود ہے اسے بلائے، اس سے پوچھے. کیبنٹ کی جو منٹس ہوتے ہیں، جو میٹنگ ہوتی ہے، وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے. اس کے تمام پروفز وہاں پر موجود ہیں. وہ موصوف آئیں اور وہ آ کے اس کا جواب دیں. ہاں، اور انہی موصوف کے ساتھ پھر بیٹھ کر آپ کو یاد ہوگا شہریار آفریدی صاحب نے بھی بڑی پریس کانفرنس کی تھی، تو ان کا موقف بھی یہی ہے. موصوف کے کہنے پر جب ایک آدمی اس عہدے کے اوپر ہو اور اتنی ذمہ دار سیٹ کے اوپر ہو اور وہ پوری کیبنٹ کو یہ بریف کرے کہ ویڈیوز موجود ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے منسٹر نے بات کرنی ہے. لیکن پھر اسی شہریار آفریدی نے اتنی گریس کا مظاہرہ بھی کیا، اور اسی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اتنی گریس کا مظاہرہ بھی کیا کہ یہ بات انہوں نے برملا پبلکلی اس آفیسر کا نہ صرف نام لیا بلکہ اس بات کو بھی کلیریفائی کیا کہ وہ اس کے بعد وہ ویڈیو ان کی طرف سے نہیں دکھائی گئی. تو ایٹ لیسٹ یہ گریس تو شو کی گئی ہے نا جی.